بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس۔ مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال، ایران امریکہ جنگ، کیا منصوبے ہیں دونوں طرف اور کیا صورتحال ہے اس وقت۔ ناظرین اکرام، مرد مومن کی زندگی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ علی کی طرح جیتا ہے اور حسین کی طرح جان دیتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور ان کی ساتھی لیڈرشپ نے اس قول کی عملی تفسیر پیش کر دی ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے عالم اسلام کے حکمرانوں کی حالت زار پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، لیکن ایرانیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 54 اسلامی ممالک میں کم از کم ایک ملک کا لیڈر تو حسین کا پیروکار نکلا ہے، اور ایران کا بالکل کربلا والے انداز میں گھیراؤ کر لیے جانے کے باوجود اس نے وقت کے فرعون، وقت کے یزید اور وقت کے نمرود کی بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ باوجود اس کے کہ چاروں طرف دنیا کی تاریخ کا جو سب سے بڑی فوجی طاقت ہے وہ جمع کر لی گئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے حسین کی طرح انکار کر دیا۔ اور ناظرین کرام، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ کربلا میں بھی اسی طرح گھیراؤ تھا اور بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن حسین نے اس وقت بھی انکار کیا تھا یزید کی بیعت سے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ ایکسکلوسیو رپورٹ بھی دیں گے کہ امریکہ و اسرائیلی فوج کا پہلے 6 روز کا خوفناک پلان کیا ہے، ایران جواب میں کیا حکمت عملی اختیار کرے گا، اور اس جنگ کے 2 ممکنہ سیناریو کیا ہوں گے، اور ان کے خطے پر، پوری دنیا پر اور پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے بعد ہم ایران کی قیادت اور سپریم لیڈر کی حکمت عملی کا جائزہ لیں گے اور یہ ریسرچ رپورٹ پیش کریں گے کہ انہوں نے اس جنگ کو لڑنے کا 5 سالہ پلان کیا بنا رکھا ہے، اور اگر اس پر عمل شروع ہو گیا تو پھر آنے والے دن خود امریکہ، اسرائیل، عرب ممالک اور پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش کے لیے کس کس حوالے سے اور کتنے خوفناک ہوں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین کرام، ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اور اس کا متوازن تجزیہ پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ اسی طرح ہم چراغ سے چراغ جلا کر مایوسی، نا امیدی اور خوف کے وہ اندھیرے دور کر سکتے ہیں جن کو مین اسٹریم میڈیا اور عالمی میڈیا پھیلا رہا ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ اسرائیل کا منصوبہ یہ ہے کہ پہلے 5-6 روز ایران کی تمام اہم تنصیبات اور مرکزی قیادت پر خوفناک بمباری کی جائے، جس کا سلسلہ پچھلے 36 گھنٹوں سے جاری ہے، اور مجموعی طور پر 150 کے قریب مقامات کو اسی طرح سے ملیا میٹ کیا جا چکا ہے جس طرح غزہ میں خوفناک بمباری کر کے عمارت، کمپاؤنڈز اور ہسپتال ملیا میٹ کیے گئے۔ اس سلسلے میں آج تہران میں ہلال احمر اور ریڈ کراس کے ہسپتال کو بھی خوفناک انداز میں نشانہ بنا کر ملیا میٹ کر دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت چونکہ اس منصوبے میں شریک ہے، اس لیے اس نے 2 سے 5 مارچ تک پورے ملک میں اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں چھٹیاں کر دی ہیں۔ قطر اور کویت نے ورک فرام ہوم کا حکم دے دیا ہے، اور ساتھ ہی نماز تراویح اور افطار تقریبات پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ دوسری طرف ایران نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ صرف اسرائیل پر جوابی حملے نہیں کرے گا، بلکہ عرب اور مغربی ممالک جہاں جہاں بھی امریکی اڈے موجود ہیں انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں
آج قبرص میں برطانیہ کے فوجی اڈے کو بھی 2 ایرانی میزائلوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے اور وہاں خاصی تباہی مچی ہے۔ عمان کی بندرگاہ سے تیل لے جانے والے ایک ٹینکر کو ایرانی پاسداران انقلاب نے نشانہ بنایا ہے، جس سے عملے کے 4 افراد زخمی ہوئے اور 20 کو بحفاظت ٹینکر سے نکال لیا گیا، اور آئل ٹینکر کو آگ لگی ہوئی ہے۔ آبنائے ہرمز بند ہے اور تیل کی قیمتیں تیزی سے چڑھ رہی ہیں۔ ناظرین، ایران نے کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات، قطر، عمان، عراق، شام، اردن اور سعودی عرب میں موجود امریکی اڈوں اور امریکی اثاثوں کو بھی اب بڑے پیمانے پر نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد ملک چھوڑ کر بھاگنا شروع ہو گئی ہے۔ اسرائیلی اور عرب ممالک کے ایئرپورٹس پر سیاحوں اور غیر ملکیوں کا بے پناہ رش ہے اور انہیں پروازیں نہیں مل رہیں، ٹکٹ نہیں مل رہیں۔ یہ صورتحال وہاں بنی ہوئی ہے اور صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ امریکہ و اسرائیل کا اس جنگ کو لڑنے کا اصل پلان کیا ہے اور وہ کون سے 2 اہداف ہیں جو صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم نے طے کیے ہیں۔ اس کے بعد ایران کے 5 سالہ پلان اور اس کے نتائج کی تفصیلات بھی ہم آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے، یعنی دونوں طرف سے کیا حکمت عملی ہے۔ ایک فریق اس جنگ کو مختصر رکھنا چاہتا ہے اور ایک فریق اس جنگ کو لمبا کر کے لڑنا چاہتا ہے، اور ان دونوں صورتوں میں کیا ہوگا، یہ پوری ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ امریکہ و اسرائیل کا خیال یہ ہے کہ وہ جنگ کے پہلے 5-6 روز میں ایران کی تمام مرکزی قیادت اور اس کی جگہ لینے والی متبادل قیادت کو بھی ختم کر دے گا۔ ایرانی میزائل تنصیبات، اسلحہ کے ذخائر، ایرانی بحریہ کی طاقت، سب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا، کیونکہ اس نے ایران کے گرد جو میزائل، بم اور اسلحہ بڑے پیمانے پر جمع طوفانی بمباری کے لیے جمع کیا ہوا ہے، وہ کل 6 دن چل سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر اکا دکا حملوں سے جنگ کو آگے بڑھایا جا سکے گا۔ ایسے خوفناک بمباری جس طرح پچھلے 36 گھنٹوں سے جاری ہے، یہ مسلسل جاری نہیں رکھی جا سکتی۔ ناظرین کرام، اگر ان 6 دنوں میں امریکہ و اسرائیل ایران کی جنگی مشین اور اس کی جو نئی قیادت ہے اس کو ملیا میٹ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر یہ جنگ کم از کم 4 سے 5 ماہ تک جاری رکھی جائے گی۔ یہ ہے امریکہ کا منصوبہ۔ اگر پہلے 6 روز میں امریکی منصوبے کے مطابق نتائج نکل آئے تو ایران میں عوامی مظاہروں کے ذریعے فوری رجیم چینج کیا جائے گا، اور اگر یہ ہدف حاصل نہ ہو سکا تو پھر 4 سے 5 ماہ تک اس جنگ کو جاری رکھ کے ایران کے مختلف حصوں پر اس کا حکومتی کنٹرول ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور پراکسی وارز کے ذریعے ایران میں 5-6 چھوٹی چھوٹی نیم خود مختار مقامی حکومتیں یعنی وار لارڈز کی حکومتیں بنائی جائیں گی۔ شمال میں کردستان میں اور جنوب مشرق میں بلوچستان سیستان میں، اور اسی طرح مشرق میں جو عرب ایریا ہے ایران کا، وہاں بھی ایسی حکومتیں بنائی جا سکتی ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور پھر انہیں ایئر سپورٹ فراہم کی جائے گی امریکہ کی طرف سے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں وہاں بنائی جائیں گی، اور یہ یمن ماڈل، شام ماڈل، لیبیا ماڈل اور سوڈان ماڈل میں آپ اور ہم سب دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے وار لارڈز اور چھوٹے چھوٹے گروپ مقامی حکومتیں بنا لیتے ہیں، اور اوپر سے امریکہ ان کی فضائی سپورٹ کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے CIA ایران میں زمین جو ہے وہ کئی سالوں سے ہموار کر رہی ہے، اور اس کی خبریں آپ سنتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو ہیں 2 امریکی منصوبے۔ ایران نے جنگ کو کس انداز میں لڑنے کی پلاننگ کی ہے، اس نے اس حوالے سے ایک 5 سالہ پلان بنا رکھا ہے، جس کے تحت اس جنگ کو پراکسی وار کے انداز میں پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلا دیا جائے گا۔ ایک طرف ایران سے عرب ممالک میں موجود امریکی اڈوں اور امریکی اثاثوں پر براہ راست ڈرون حملے اور میزائل حملے کیے جائیں گے، تو دوسری طرف خلیجی ممالک سمیت تمام عرب ممالک میں گوریلا جنگ شروع کر دی جائے گی۔
آبنائے ہرمز کو بند کر کے دنیا میں تیل کا بحران پیدا کر دیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، قطر اور سعودی عرب سمیت مشرق وسطیٰ میں امریکہ کو اڈے دینے والے ممالک کی معیشتوں کو مسلسل جنگی کارروائیوں اور پراکسی وارز کے ذریعے غیر مستحکم کر دیا جائے گا، جس سے ان ممالک میں سرمایہ کاری، سیاحت اور کاروبار سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور دبئی، ابوظہبی، دوحہ اور منامہ جیسے شہر جو عالمی منڈیاں ہیں، وہاں سے جو سرمایہ دار ہیں، جو سیاح ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائیں گے۔ خطے کی آئل ریفائنریاں یا تو بند ہو جائیں گی یا ان پر کام میں مسلسل رکاوٹیں پیش آئیں گی، جس سے ان ممالک میں موجود لیبر، انجینئرز اور کاروباری پروفیشنلز جو ہیں ان کی بڑے پیمانے پر چھانٹیاں ہوں گی اور ڈاؤن سائزنگ شروع ہو جائے گی۔ اس دوران اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ امریکہ ایران جنگ عرب ایران جنگ میں بدل سکتی ہے، اور ایسی صورت میں پھر خلیج فارس کی عرب ریاستوں کی جو شیعہ آبادی ہے اس کو بھی ایران اپنی پراکسی وار کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، ان دونوں صورتوں میں خطے کی معیشت اور جیو اسٹریٹجک صورتحال اور نقشے میں تبدیلیاں ہیں وہ ناگزیر ہیں۔ اگر امریکہ فوری طور پر یہ جنگ جیت جاتا ہے اور ایران میں رجیم چینج ہو جاتا ہے تو پھر دنیا دوبارہ واپس یونی پولر ورلڈ بن جائے گی، اور ایران کے بعد افغانستان، ترکی، سعودی عرب کا نمبر بھی لگ سکتا ہے اور پاکستان کی باری بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے امریکہ کی فوری کامیابی اور تہران میں رجیم چینج کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر دنیا کا کوئی ملک روس اور چین پر اعتماد کر کے امریکہ کو کسی بھی حوالے سے انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ایران کی نئی آنے والی قیادت اور فوجی مشین اس امریکی یلغار کو، بمباری کو، جو 6 روزہ خوفناک بمباری ہے، اس کو وہ برداشت کر لیتی ہے اور اسرائیلی و امریکی فوج کو اپنے ملک کے اندر داخل نہیں ہونے دیتی اور جنگ جاری رکھتے ہوئے اپنے 5 سالہ پلان کی طرف معاملات لے جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر یوں سمجھیں کہ امریکہ کا دنیا میں کسی ملک پر پھر یہ آخری حملہ ہوگا۔ اس کے بعد امریکہ دنیا میں کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہے گا۔ اس جنگ کے بے پناہ اخراجات کا بڑا حصہ امریکہ فوری طور پر عرب ممالک سے وصول کر لے گا، لیکن اس کے باوجود اس جنگ کی وجہ سے اس کی معیشت پر طویل دباؤ ہے وہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ چین اور روس کی معیشتیں تیزی سے امریکہ کے مقابلے میں آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گی، جو پہلے ہی بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ دنیا پر سے پھر ڈالر کی بالادستی کا خاتمہ ہو جائے گا اور عرب ممالک، خصوصاً خلیجی ممالک نے عوام اپنی بادشاہتوں کے خلاف کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے اور پورے خطے میں عرب اسپرنگ کی ایک نئی لہر شروع ہو جائے گی، جس کی ایران، چین اور روس کی طرف سے خفیہ مدد بھی شروع ہو جائے گی۔ یہ صورتحال دنیا کو براہ راست تیسری عالمی جنگ کی طرف بھی دھکیل سکتی ہے۔ ناظرین، اب آخر میں جائزہ لیتے ہیں کہ اس جنگ کے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ سب سے پہلا اثر تو ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں پر پڑے گا، جو 500 روپے فی لیٹر تک پہنچ جائیں گی۔ اس سے مہنگائی کا ناقابل تصور طوفان پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور پاکستان جیسے کمزور معیشت والے ممالک اس کی زد میں سب سے زیادہ آئیں گے۔ اب اس جنگ کے لمبا ہونے کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ خلیجی ممالک میں بزنس اور سیاحت کا بڑا دھندا چوپٹ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے لاکھوں تارکین وطن کو ملازمتوں سے فارغ کر دیا جائے گا اور وہ وطن واپسی پر مجبور ہو جائیں گے۔ پاکستان کو
اربوں ڈالر کی جو ترسیلات زر اس وقت آ رہی ہیں وہ بھی متاثر ہوں گی، اور ایک طرف مہنگائی کی وجہ سے برآمدات متاثر ہوں گی تو دوسری طرف ترسیلات زر کم ہونے سے دباؤ کا شکار پاکستانی معیشت مزید دباؤ کا شکار ہو جائے گی۔ اپنی معاشی مشکلات سے نکلنے کے لیے پاکستان کی جو لائف لائن ہے وہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے بادشاہوں کی بر وقت مالی امداد اور ادھار تیل دینے کے پیکیجز ہیں۔ جنگ کی وجہ سے جب وہ خود پھنسے ہوئے ہوں گے تو پاکستان کو اس مدد سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے آنے والے دن خاصے مشکل ہیں۔ جو بھی تازہ ترین صورتحال ہوگی، جو ڈیولپمنٹس ہوں گی، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔